السلام علیکم۔ کہانی نفیسہ کی زبانی میں خوش آمدید۔ تذکرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خاتم التذکرہ۔ انکا میتٌ و انہم میتون۔ 9 ہجری میں حج بیت اللہ کی فرضیت نازل ہوئی۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر الحجاج بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے صدیق اکبر کی زیر امارت اسلام کا پہلا حج ادا کیا۔ دوسرے سال ماہ ذوالقعدہ 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,14,000 صحابہ کرام کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے مدینہ طیبہ سے کوچ فرمایا۔ ازواج مطہرات میں 9 بیویاں اور سیدہ فاطمہ الزہرا ساتھ تھیں۔ 4 ذوالحج 10 ہجری اتوار کے دن آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور مناسک حج ادا فرمائے۔ 9 ذوالحج 10 ہجری جمعے کے دن میدان عرفات میں وہ عظیم الشان خطبہ دیا جو پیغامات نبوت میں خاتم الخطبات کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی بلیغ و جامع خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں جو کہتا ہوں وہ سنو، مجھ سے حج کے مناسک حاصل کر لو، غالباً آئندہ سال میں تم سے نہ مل سکوں۔ میں تم میں ایسی محکم چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری زندگی سنتی۔ اسی میدان عرفات میں تکمیل دین اور ان تمام نعمتوں کی بشارت نازل ہوئی۔ سورۃ مائدہ کی ایک آیت کا ترجمہ۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور ہمیشہ کے لیے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پہلے اور آخری حج سے فارغ ہو کر ذوالحج کے آخری دنوں میں مدینہ طیبہ پہنچے۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ 10 ہجری ختم ہو کر 11 ہجری کا آغاز ہوا، اور یہی وہ سن ہے جس میں رشد و ہدایت کے چراغوں کا آخری چراغ گل ہو گیا۔ حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت کی تیاری شروع فرما دی اور تسبیح و تحمید، توبہ استغفار کی کثرت فرمانے لگے۔ انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع تشریف لے گئے۔ 8 سال کے بعد شہدائے احد کی قبور پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی، جیسا کہ کوئی کسی سے رخصت ہوتا ہو۔ بقیع سے واپس ہو کر مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تاکہ حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں، اور میں اپنے اس مقام سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ مجھ کو اپنے بعد اس کا اندیشہ نہیں کہ تم سب کے سب شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، البتہ خوف یہ ہے کہ تم پر دنیا کی فراوانی ہوگی اور تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آغاز مرض۔ ماہ صفر 11 ہجری کے اخیر عشرے میں آپ ایک بار شب کو اٹھے اور اپنے غلام کو جگایا اور فرمایا کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ اہل بقیع مدینہ منورہ کا قبرستان کے لیے استغفار کروں۔ قبرستان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دفعتاً مزاج ناساز ہو گیا، سر میں درد اور بخار کی شدت پیدا ہو گئی۔ یہی تکلیف آپ کے لیے مرض الوفات ثابت ہوئی۔ یہ بدھ کا دن تھا جب مرض میں شدت ہوئی تو ازواج المطہرات سے اجازت لے کر 2 شبنہ کے دن حجرہ عائشہ میں منتقل ہو گئے اور آئندہ 2 شبنہ پیر کے دن کو حجرہ عائشہ ہی میں رحلت فرمائی۔ 13 یا 14 دن آپ علیل رہے۔ اثناء علالت آپ کو اسود عنبی، مسلمہ کذاب، طلحہ اسدی، جنہوں نے انہی ایام میں اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، کہ دعوے نبوت کی اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد اور مقابلہ کرنے کی وصیت و تاکید فرمائی اور اسود عنبی کے سرکوبی کے لیے انصار کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے ایک دن پہلے اسود عنبی قتل کیا گیا۔ اسی علالت کے زمانے میں آپ نے ایک مرتبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بلایا اور سرگوشی کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رو پڑی۔ اس کے بعد دوبارہ سرگوشی فرمائی تو ہنس پڑی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اس ہنسنے اور رونے کا سبب پوچھا تو کہا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جبرائیل امین مجھ سے ہر سال رمضان میں قرآن کا 1 مرتبہ دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ دور کیا۔ میرا خیال ہے کہ اس بیماری میں میری وفات ہو گئی۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر والوں میں تو سب سے پہلے مجھ سے آ ملے گی۔ یہ سن کر میں خوشی سے ہنس پڑی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ الزہرا کا انتقال ہو گیا۔ وفات سے 4 یوم پہلے جمعرات کے دن مرض میں شدت ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ حجرہ نبوی میں موجود تھے، ان سے فرمایا کاغذ قلم لے آؤ تاکہ تمہارے لیے ایک وصیت لکھوا دوں، اس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔
یہ سن کر حاضرین میں اختلاف ہوا، کسی نے کہا کہ تعمیل کی جائے، کوئی کہتا تھا کہ ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دینا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا آپ بیمار ہیں، درد کی شدت ہے، ایسی حالت میں آپ کو تکلیف نہ دینا چاہیے۔ کتاب اللہ ہمارے پاس ہے جو ہم کو گمراہی سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ بعض حضرات نے کہا آپ نے کوئی مبہم بات کہی ہے، خود آپ ہی سے دریافت کر لو وغیرہ۔ مجلس میں جب اختلاف زیادہ ہوا اور کچھ شور سا پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دو، میں جس حالت میں ہوں وہ بہتر ہے۔ پھر مجلس برخاست ہو گئی۔ اسی دن یا دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی زبانی وصیت فرمائی۔ سب سے پہلے یہ کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، یعنی جزیرہ عرب میں کوئی مشرک رہنے نہ پائے۔ دوسرا یہ کہ کسی وفد کو رخصت کرتے وقت ہدیہ و تحفہ دیا کرو جیسا کہ میں دیا کرتا تھا۔ تیسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا یا راوی بھول گیا۔ بخاری و مسلم میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران علالت یہ فرمایا کہ میرا ارادہ ہو رہا تھا کہ ابوبکر صدیق اور ان کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے کسی کو بھیج دوں اور ان کو وصیت کر دوں اور ان کو اپنا نائب بنا دوں تاکہ کہنے والے کچھ کہہ نہ سکیں اور تمنا کرنے والے کچھ تمنا نہ کر سکیں۔ لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور کہا کہ وصیت کی ضرورت نہیں، اللہ بھی انکار کرے گا اور اہل ایمان بھی انکار کریں گے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں اللہ کی پناہ کہ لوگ ابوبکر کی خلافت میں اختلاف کریں۔ وفات سے 5 دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سہارے مسجد تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھائی، بعد ازاں خطبہ دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا۔ درمیان خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ خواہ وہ دنیا کی زندگی اختیار کرے یا آخرت کو اختیار کرے، لیکن اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر ہی رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کی حکایت نقل کر فرما رہے ہیں اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اس پر رو رہے ہیں۔ وفات رسول کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ بندہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ ہم سب سے زیادہ علم و فہم والے تھے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ ادا کر دیا ہے سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے، ان کے احسانات کا بدلہ اور صلہ اللہ ہی قیامت کے دن انہیں دے گا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی خوبیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیان فرمائیں۔ یشوع سوامہ رضی اللہ عنہ کو جلد روانہ کرنے کی تاکید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اے اللہ میری قبر کو صنم کدہ نہ بنا کے لوگ عبادت کریں۔ جب تک طاقت رہی اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے رہے اور نماز پڑھاتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی وہ جمعرات کی مغرب کی نماز تھی، جس کے 4 یوم بعد پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ جب عشاء کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اٹھنے کا ارادہ فرمایا مگر مرض کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آخر میں فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ ابوبکر بہت ہی رقیق قلب ہیں، لہٰذا آپ عمر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے حکم دیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے 3 بار یہی جملہ دہرایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار تاکید اور اصرار کے ساتھ فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ وہی نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے۔ اس طرح صدیق ابو اکبر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں جملہ 17 نمازیں پڑھائیں۔ 2 شبنہ پیر کے دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کا آخری دن تھا، فجر کی نماز کے وقت اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا، دیکھا کہ لوگ صف باندھے اپنی نماز میں مشغول ہیں۔ اسی منظر کو دیکھ کر خوشی مسرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک اٹھا۔ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، ارادہ کیا کہ پیچھے ہٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ نماز پوری کرو، ضعف و ناتوانی کی وجہ سے آپ زیادہ کھڑے نہ ہو سکے۔ حجرے کا پردہ ڈال دیا اور اندر واپس تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہو کر حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سکون و آرام ہے، پہلے جیسی تکلیف و بے چینی نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہاں کچھ ایسا ہی ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی خانگی ضرورت کے لیے مدینہ طیبہ سے 3 میل کے فاصلے پر، جہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی رہا کرتی تھی، چلے گئے۔ دوسرے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آرام ہو گیا ہے تو مسجد میں سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ حجرہ مبارک سے باہر آئے۔ بعض لوگوں نے آپ کا مزاج دریافت کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا، الحمدللہ آپ اچھے ہیں۔ لوگ مطمئن ہو کر منتشر ہو گئے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے علی، 3 دن بعد تم کس کے ماتحت ہو جاؤ گے؟ اللہ کی قسم میرا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں وفات پائیں گے۔ میں بنی ہاشم کے سرداروں کو موت سے خوب واقف ہوں۔ وفات سے پہلے ان پر صحت و سکون کے آثار پیدا ہوا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال نظر آ رہا ہے۔ بہتر ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون خلیفہ ہوگا۔ اگر ہم اہل بیت سے ہوگا تو واضح ہو جائے گا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کوئی وصیت فرما دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اس سوال کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق انکار فرما دیں، تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے اس سے محروم ہو جائیں گے، اور اگر ہم میں سے کسی کو نامزد کریں تو وہ ہر صورت میں نامزد ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ایک حرف بھی نہ کہوں گا۔ عالم نزا، عالم صحابہ یہ سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سکون و آرام ہو گیا ہے، اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزا کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی آغوش میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اتنے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ حجرہ مبارک میں داخل ہوئے۔ ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھنے لگے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہتے ہیں۔ مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پانی کا ایک پیالہ بھی تھا۔ درد کی شدت سے بے قرار ہو کر بار بار پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے مبارک پر پھیر لیتے اور یہ فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ رفیق اعلیٰ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھت کی طرف نظر فرمائی اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں تیری رفاقت چاہتا ہوں۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنا تھا کہ کسی پیغمبر کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی جب تک کہ اس کا مقام جنت میں اس کو دکھایا نہ جاتا ہو۔ اسی طرح موت کے وقت اس کو دنیا آخرت کا اختیار نہ دیا جاتا ہو، جو کہ چاہے زندگی اختیار کر لے۔ جب یہ کلمات میں نے سنے تو اس وقت سمجھ گئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم آخرت کو اختیار فرما لیا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے اور روح مبارک عالم بالا کو پرواز کر گئی اور دست مبارک نیچے گر گیا۔ یہ عظیم سانحہ اور روح فرسا واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری 2 شبنہ پیر کے دن دوپہر کے وقت پیش آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال کی تھی۔ اس خبر کا منتشر ہونا تھا کہ مدینہ طیبہ کی زمین پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ صحابہ کے ہوش اڑ گئے۔ جس نے سنا اسی جگہ ششدر و حیران رہ گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر ایک عالم سختہ طاری تھا۔ خاموشی دیوار سے پشت لگائے بیٹھے تھے، شدت غم سے بات تک نہیں کر رہے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہزاروں قطار روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بھی حیرانی و پریشانی کا مجسم تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حیرانی عجیب و غریب صورت اختیار کر گئی۔ تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور بآواز بلند کہنے لگے کہ منافقین کا گمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے ہیں، جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ملاقات کے لیے گئے تھے اور پھر واپس آ گئے۔ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح واپس تشریف لائیں گے اور منافقین کا قلعہ کما کریں گے۔ اس وقت کسی کی مجال نہ تھی کہ یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اور تمام صحابہ سیدنا عمر فاروق کے اعلان پر دم بخود تھے کہ اچانک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے، گھوڑے سے اتر کر غم و الم کی حالت میں حجرہ مبارک کی طرف بڑھے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر اندر داخل ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج آپ کے گرد بیٹھی ہوئی تھیں۔ سب نے پردہ کر لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی، پیشانی پر بوسہ دیا، رو پڑے اور کہا،
میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، آپ موت و حیات دونوں حالت میں پاکیزہ رہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 مرتبہ موت کا مزہ نہیں چکھائے گا۔ جو موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدر تھی وہ پوری ہو چکی۔ یہ کہہ کر حجرہ مبارک سے باہر آئے، دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق کا بھی وہی حال ہے۔ صدیق اکبر نے انہیں ٹوکا اور فرمایا کہ اے عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں، کیا تم نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا؟ سورۃ زمر کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ: اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مرنا ہے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ دوسرا سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 34 کا ترجمہ: اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی بشر کو ابدی حیات نہیں دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر نبوی کی جانب بڑھے اور لوگوں کو جمع کیا اور حمد و ثنا کے بعد یہ خطبہ دیا: اے لوگو، جو کوئی تم میں سے اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے، دائم و قائم ہے، اسی پر موت نہیں آتی، اور اگر بالفرض کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اس کو جان لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور محمد تو اللہ کے رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، لہٰذا اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص دین اسلام سے پھر گیا تو وہ اللہ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ ان قریب شکر گزاروں کو بھی بھرپور بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر یہ فرمایا: اے نبی، بے شک آپ وفات پانے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، اور ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف اللہ ذوال جلال کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی عمر دراز کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو قائم کر دیا اور اس کے حکم کو غالب کر دیا، اور اللہ کا پورا پیغام پہنچا دیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ایک سیدھے اور واضح راستے پر چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ خطبہ اور آیات الہی کے اس بیان نے یک لخت حیرت و سکون کے عالم کو دور کر دیا۔ سب کو یقین ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ صحابہ کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس سے پہلے یہ آیات پڑھی گئیں اور نہ سنی گئی تھی، اب ہر شخص انہیں آیات کی تلاوت کر رہا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری حالت بھی یہی ہوئی، گویا میں نے ان آیات کو آج ہی پڑھا ہے۔ پھر میں نے اپنے خیال سے رجوع کر غسل اور تجہیز و تکفین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دینے کا ارادہ کیا گیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں یا انہی کپڑوں میں غسل دیا جائے۔ ابھی کوئی تصفیہ ہونے نہ پایا تھا کہ موجود صحابہ پر اچانک ایک غنودگی سی کیفیت طاری ہو گئی اور غیبی طور پر ایک گوشے سے آواز آئی کہ اللہ کے رسول کو برہنہ نہ کرو، کپڑوں ہی میں غسل دو۔ چنانچہ پیراہن مبارک ہی میں غسل دیا گیا اور بعد میں اتار دیا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو غسل دینے کا فریضہ انجام دیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو آپ کے دونوں صاحبزادے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، قاسم بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹیں بدلتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت سکران رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے پانی ڈالنے کا فریضہ انجام دیا۔ غسل کے بعد آپ کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، جس میں نہ قمیص تھی نہ امامہ تھا۔ شمائل ترمذی میں روایت ہے کہ لوگوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، صلاۃ جنازہ پڑھو۔ لوگوں نے پوچھا کس طرح؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں کا ایک گروہ حجرے میں داخل ہو اور تکبیر کہے، پھر ورد درود دعا پڑھ کر واپس آ جائے، اس طرح سب لوگ صلاۃ جنازہ ادا کریں۔ ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ منگل کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے، آپ کا جنازہ آپ کی قبر شریف کے کنارے رکھ دیا گیا۔ ایک ایک جماعت حجرہ شریف میں داخل ہوتی اور نماز پڑھ کر باہر آ جاتی۔ کوئی کسی کی امامت نہیں کرتا تھا، سب لوگ بغیر امام کے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ کر حجرے سے واپس لوٹتے تھے۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ پڑھی گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے کتاب الام میں نہایت صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ پڑھی گئی۔ مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اہل خانہ سے فرمایا تھا کہ جب میری تجہیز و تکفین ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے سب لوگ حجرے سے باہر ہو جانا۔ سب سے پہلے مجھ پر جبرائیل امین نماز پڑھیں گے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، اس کے بعد ملک الموت، اور بعد میں دیگر فرشتے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد تم میں سے کی ایک ایک جماعت حجرے میں داخل ہو اور مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ تدفین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔
تجہیز و تکفین کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سپرد خاک کیا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسے مسائل تھے کہ کسی کو دریافت کرنے کا خیال تک نہیں آیا تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہاں ان باتوں کا علم موجود تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ پیغمبر اسی جگہ سپرد خاک ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ چنانچہ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اٹھا کر قبر تیار کرنا تجویز کیا گیا، لیکن پھر ایک مسئلہ اور پیش آیا کہ کس قسم کی قبر تیار کرنی چاہیے، کیونکہ مدینہ طیبہ میں عام طور پر لحد بغلی قبر کا رواج تھا اور مکہ مکرمہ میں شق صندوقی قبر کا رواج تھا۔ مہاجرین نے شق والی قبر کا مشورہ دیا اور انصار مدینہ نے لحد کا مشورہ دیا۔ صحابہ کرام میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ شق والی قبر کھودنے کے ماہر تھے اور حضرت ابو طلحہ لحد کھودنے کے ماہر تھے۔ آخر طے یہ پایا کہ دونوں کے پاس آدمی روانہ کیا جائے، دونوں میں جو بھی پہلے آ جائے وہی اپنا کام کرے گا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ پہلے آ پہنچے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد تیار کی اور قبر شریف کو کوہان کی شکل پر بنا دیا گیا۔ جب قبر شریف تیار ہو گئی تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے شہادت دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، لحد ہم اہل مدینہ کا دستور ہے اور شق دوسروں کا طریقہ ہے۔ دو شبنہ پیر کا دن دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ شمبا منگل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے فراغت ہوئی۔ چار شمبا بدھ کے دن شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی۔ یہی جمہور علماء کا قول ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سات شمبا منگل کے دن ہی تدفین ہوئی، واللہ اعلم۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت سکم بن عباس رضی اللہ عنہ نے جستے اطہر کو قبر شریف میں اتارا۔ سپرد خاک کرنے کے بعد پائنتی سے مٹی بھرنا شروع کیا گیا اور جب قبر شریف پر ہو گئی تو اس کو کوہان کی شکل دی گئی اور تربت پاک پر پانی چھڑکا گیا۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مبارک سے فارغ ہو کر ایک روایت کے مطابق 30,000 سے زائد صحابہ کرام آنسو بہاتے اپنے اپنے گھر واپس ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔